آیت نمبر 62 62 پارہ نمبر 23 سورہ صافات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور وہاں جو ان کی اعلیٰ قسم کی مہمان نوازی ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کے ساتھ جو معاملہ ہوگا دوبارہ آگے اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذالک خیر نزلا، کیا یہ ضیافت بہتر ہے؟ کون سی؟ جو پیچھے جس کا تذکرہ ہوا کہ ایمان والوں کو اعلیٰ قسم کا وہاں کھانا ملے گا، اعلیٰ قسم کے مشروبات اور اعلیٰ قسم کی رہائشیں، اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا فرمایا؟ اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے نزلا ضیافت اور مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کے درخت کے ساتھ جو مہمان نوازی کی جائے گی جہنم والوں کی وہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ زقوم یہ تھور کا درخت جسے کہا جاتا ہے، اس کے پھل سے جو ہے نا وہ جہنم والوں کو کھلایا جائے گا، جو کہ جس کے پتے بھی خاردار ہیں اور بڑا ہی ہولناک اور کڑوا ہے، اور اس سے جو سیال سفید مادہ نکلتا ہے وہ ایسا ہے دودھ اس کا کہ اگر جسم پہ بھی لگ جائے تو اس پہ ورم آ جاتا ہے۔ تو شدید قسم کا کڑوا، بد ذائقہ اور انتہائی ترش اور نہ ہضم ہونے والا پھل جو ہے وہ نہ ان کو کھلایا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا جعلناہا، ہم نے اس کو بنایا ہے فتنۃ، آزمائش، للظالمین، ظالموں کے لیے۔ یہ جو ظالم ہیں، دنیا میں ظلم کرنے والے ہیں، کافر ہیں، فرمائیے ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ انہا شجرۃ، بے شک وہ درخت ہے، تخرج، جو اگتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ میں۔ کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو مشرکین نے مذاق کیا، استہزاء کیا، کہ وہ کہنے لگے جی یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے اور وہ دنیا کی آگ سے بھی یعنی 69 گنا زیادہ تیز ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ہے نا وہ درخت اگے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل بات عقل سے بڑی دور ہے، اور یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی، اس کو تو مان ہی کوئی نہیں سکتا۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ نعوذ باللہ یہ بے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے دماغ میں فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہوگا، تو وہ زیادہ گستاخی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر زیادہ سزا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پھر اور بڑھے گی۔ حالانکہ یہ جو ان کا ہے کہ بھائی جہنم میں کیسے درخت اگے گا، یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض تخلیقیں بڑی نرالی ہوتی ہیں اور جو حیران کن ہوتی ہیں۔ مثلا دیکھیے عام حالات میں اگر کوئی بھی درخت یا کوئی بھی ایسی کھیتی کا کوئی حصہ کچھ عرصہ پانی کے اندر رہ جائے تو وہ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن سمندر کی تہہ میں بھی جو ہے نا یہ لوگ جو گئے ہیں بتاتے ہیں کہ تہہ میں بھی درخت اگے ہوئے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ سمندر کی تہہ میں درخت اگا سکتا ہے تو کیا وہ یعنی وہاں جہنم کی آگ میں درخت نہیں اگا سکتا؟ اور اسی طریقے سے بعض جمادات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر پیدا کیا ان کو، وہاں باقاعدہ پانی کے اندر ان کی نشو و نما ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، جس طرح کے مرجان وغیرہ۔ تو اسی طرح اور بہت ساری ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی مثالیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کون سا جو ہے نا وہ مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج کے اندر جو ہے نا وہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کیسے محفوظ رکھتا ہے، تو اسی طرح یہ جو درخت ہے جہنم میں، یہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے پیدا ہوگا، اور اس کے پتے ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کو آگ کچھ بھی نہیں دے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، یہ تو وہی اس کو بعید سمجھتے ہیں کہ جن کا اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب کچھ جو ہے نا وہ آسان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں طلعھا، اس کا خوشہ، طلع خوشہ، اس کا یعنی اس درخت کا، کأنہ گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر ہیں۔ اور رؤوس الشیاطین اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں، یا تو اس سے شیاطین سے مراد سانپ ہیں، یہ جو زہریلے قسم کے سانپ ہوتے ہیں نا، ان کے جو وہ پھن اور ان کا جو سر ہے وہ مراد ہے۔ جس طرح سانپوں کے پھن اور یعنی جو ناگ پھن ہوتے ہیں وہ مراد ہیں کہ اس طرح کے جو ہے نا وہ اس کے خوشے ہوں گے، ڈرامنے اور سخت قسم کے، زہریلے قسم کے۔ اور یا یہ ہے کہ اس سے مراد حقیقتاً شیاطین ہیں، جنات ہیں۔ اور یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ یعنی اس کی بگڑی ہوئی اور بری شکل میں، کہ عموماً معاشرے میں کسی بھی بری شکل کو کہا جاتا ہے یار یہ جن ہے، کیونکہ عموماً جن دیکھا تو نہیں، لیکن تخیلاتی اعتبار سے جو شیطان اور جن کی تصویر بھی پیش کی جاتی ہے وہ بھی انتہائی کیا ہوتی ہے، ڈراؤنی ہوتی ہے، بڑی سخت۔ تو عموماً یعنی معاشرے کے اندر اور محاورات کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیز چلتی ہے کہ یار یعنی شیطان اور شیاطین اور جنات بہت ہی یعنی کرہی اور منظر ہیں، یعنی ان کے بری شکلیں ہوتی ہیں اور ان میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر یہ پریاں کسی نے دیکھی تو نہیں نا اس طرح، لیکن کہا جاتا ہے یار فلاں عورت اس طرح خوبصورت ہے جس طرح پری ہے، یا فلاں اس طرح بدصورت ہے جس طرح چڑیل ہے یا ڈائن ہے یا بھوتنی ہے۔ تو یہ اس طرح کی یعنی معاشرے میں نا وہ اچھا برا ہونے میں، خوبصورت بدصورت ہونے میں مثالیں چلتی ہیں جو جنات سے ہی منسلک ہیں۔ وہ دیو اور پریاں اور اسی طرح چڑیلیں وغیرہ یہ سب جنات کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے جنات چونکہ وہ برے ہونے میں اور بدشکل ہونے میں مشہور ہیں، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدشکلہ ہونے میں ان کو تشبیہ دی ہے جنات کے ساتھ، کہ جنات کے سروں کے ساتھ، کہ اس کے خوشے اتنے بدشکل ہوں گے گویا وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ فَإِنَّهُمْ بس بے شک وہ جہنم والے، لَآكِلُونَ کھائیں گے، منہا اس سے، فَمَالِئُونَ پس بھریں گے، منہا اس سے، البطون اپنے پیٹ۔ فرمایا کہ جہنم والے کھائیں گے اس میں سے یہ زقوم کا درخت پھل، اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ اور جب زقوم کھائیں گے کڑوا اور خشک اور شدید بد ذائقہ، تو ظاہر پانی کی ضرورت پڑے گی، پانی مانگیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم ان لہم پھر بے شک ان کے لیے علیہ اس پر یعنی کھانے کے بعد لشوبا من حمیم، البتہ پانی ہوگا، یعنی پانی ہوگا، مشروب ہوگا، من حمیم ابلتا ہوا پانی، تل چھٹ کھولتا ہوا پانی۔ دوسرے مقام پر آتا ہے یشفی الوجوہ، جو چہرے کو جلا دے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے فقطع امعاہم، ان کی آنتوں کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ اللہ یہاں سے جب پئیں گے نا تو چہرے کو جلا کر، یہ ساری نالی کو جو ہے وہ جلا کر آنتوں کو بہا کے لے جائے گا، ختم۔ الیاذ باللہ، سخت پانی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ثم پھر ان بے شک مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، لإلی الجحیم البتہ جہنم کی طرف۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زقوم اور اسی طرح جو گرم پانی پلایا جائے گا نا، اس کے لیے کچھ وقت کے لیے ان کو سائڈ پہ لے جایا جائے گا، اور جس جگہ پہ ان کو عذاب دیا جائے گا تو اس سے سائڈ پہ لے جا کر ان کو یہ جب وہ کھانا مانگیں گے تو یہ زقوم کھلایا جائے گا، اور پھر جب پانی مانگیں گے تو پھر سخت کھولتے ہوئے گھاٹ پہ لے جا کر پانی پلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر جہنم میں جہاں عذاب ہوتا ہے وہاں ہی منتقل کر دیا جاتا ہے، جس طرح جیل کی بیرکوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اچھا یہ اتنا عذاب کیوں ہوگا؟ اللہ فرماتے انہم بے شک انہوں نے الفو پایا آباءہم اپنے آباء و اجداد کو، ضالین گمراہ، کہ ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، تو فہم پس یہ بھی علی آثارہم ان کے اثرات پر یورہون دوڑے چلے جاتے رہے۔ یہ بھی ان کے جو اثرات تھے نا جی، ان کے نقش قدم اسی پہ چلتے رہے، اور انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ بھائی حق کیا ہے باطل کیا ہے، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں سنا، دین کی بات کو سنا ہی نہیں۔ آپ نے جو ہے آباء و اجداد کا جو غلط ایک نظریہ تھا کفریہ اور شرک والا،
اسی کو لے کر یہ آگے چلتے رہے اور اس سے انہوں نے آگے پیچھے ہٹنے کی کوشش ہی نہیں کی، دین کی طرف آئے ہی نہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جہنم میں ڈالا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ، اور اللہ فرماتے تحقیق گمراہ ہوئے ہیں، قبلہم، ان سے پہلے بھی، اکثر الاولین، یعنی اولین کی میں سے اکثر، یعنی جو پہلے قومیں گزری ہیں ان میں سے بھی اکثر فرمایا گمراہ ہیں، اور یہ بھی گمراہ ہیں، اور اسی طرح ہر دور میں گمراہ بہت زیادہ رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں کفر کے ریشو بہت زیادہ ہے، گمراہوں کی بہت زیادہ ہے، اللہ والے بہت کم ہیں، پہلے مسلمان ہی کم ہیں، اور پھر ان میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی کتنے کم ہوں۔ وَلَقَدْ تحقیق ضَلَّ، گمراہ ہوئے، قبل ان میں سے ان سے اکثر الاولین، پہلوں کے زیادہ تر۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ جو پہلے گمراہ ہوئے ان میں ہم نے کوئی بھیجا نہیں، بلکہ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق پکی بات ہے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیہم، ان میں، منذرین، ڈر سنانے والے، کہ ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا پیغام سنانے والے بھیجے ہیں پہلوں میں بھی، لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثر نے نہیں مانا، گمراہ ہوئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب گمراہ ہوئے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور پھر آخر میں دعوت فکر دے دی۔ فانظر، پس دیکھیے، کیفا، کانا، کیسے ہوا، عاقبۃ المنذرین، ان لوگوں کا انجام جن کو ڈرایا گیا تھا، کہ جن کو ڈرایا گیا تھا اللہ نے رسول بھیج کر، جن کو متنبع کیا تھا اور جن کو باخبر کیا تھا، پھر ان کا انجام کیا ہوا، اور پھر ان کا انجام یہی ہوا کہ بڑی بڑی قومیں ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی، برباد، اور فرمایا کہ یہ بھی نہیں مانے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ اور اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں ترتیب سے، اور ان میں اس بات کو واضح کیا ہے، یعنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے بیان کیے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم رسول ہیں، جب ان پہ بھی مشکل آن پڑی تو انہوں نے بھی اس مشکل میں صرف اللہ کو پکارا۔ لہٰذا ہر جگہ پہ ہر صورت میں کوئی واقعات ذکر کرنے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو یہاں جو واقعات ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان انبیاء پہ جب بھی مشکل آئی تو کس کو پکارا جی؟ اللہ کو۔ اور سب سے پہلے یہاں تذکرہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانہ سے کچھ دیر پہلے تک دین ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، سارے توحید پر قائم تھے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا کر پھر آگے ان کی پوجا شروع کر دی، اور شرک عروج پہ چلا گیا، اور پھر اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تفسیروں میں لکھا ہے نام عبد الغفار یا عبد الجبار تھا۔ نوح کا معنی ہے بہت زیادہ رونے والے، یہ قوم کی حالت راز پہ روتے رہتے تھے، اس لیے ان کا لقب نوح ہے، اور وہی نام بن گیا۔ اور 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، 950 سال تبلیغ کی، اور قوم کی ہلاکت کے بعد بھی تفسیروں میں لکھا ہے 300 سال زندہ رہے، تو کل 1300 سال عمر بنتی ہے۔ 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، لیکن جب 950 سال تبلیغ کی قوم نے نہ مانا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان کو زندہ چھوڑیں گے تو یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں، اور فرمایا کہ یہ بہت زیادہ فساد کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب کشتی بنائیں، کشتی بنائی، کشتی میں اپنے ماننے والے اور اپنی جو اولاد میں سے ماننے والے سوائے ایک بیٹے اور بیوی کے ان کو سوار کیا، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے وہی بچے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، جو آرمینیا اور یہ عراق وغیرہ اس کی سرحد پہ ہے، یہ ارارات پہاڑی سلسلہ ہے بہت بڑا، اس میں جودی پہاڑ پہ کشتی جا کے ٹھہری، اور وہاں سے پھر نیچے اترے، اور وہیں سے دوبارہ جو وہ انسانیت آگے سٹارٹ ہوئی۔ اور یہ بھی ہے، ابھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نادانا، ہمیں پکارا، نادا پکارا، نا ہمیں، نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ، پس ہم کیا ہی خوب ہیں، مجیبون، جواب دینے والے، یعنی دعا کو قبول کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں مجیبون کا معنی جواب دینے والے، قبول کرنے والے، کہ ہم
کیا ہی خوب ہے دعا کو قبول کرنے والے، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور کیا کیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور بچا دیا ہم نے ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی بے چینی اور بڑی پریشانی سے، اور اس بڑی بے چینی اور پریشانی سے مراد وہ عذاب ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، ذُرِّيَّتَهُ، اس کی اولاد کو، ہم الباقین کے کہ وہی باقی رہنے والی ہیں، کہ اصل میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ یہ کنعان ایمان نہیں لایا اور یہ قوم کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ سورہ ہود میں گزرا، 12ویں پارے میں سورہ ہود میں تفصیلاً اس کا واقعہ گزرا، وہاں پر بہت تفصیل ہے اس کی۔ اور باقی 3 بیٹے ان کے ایمان والے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ تو جب یہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری اور وہاں جب نیچے اترے ہیں تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 یا 82 آدمی ایمان لانے والے تھے باقی بھی، ان کی آگے اولاد نسل نہیں چلی، نسل صرف نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے چلی ہے، سام، حام، یافس اور کنعان، یافس سے بس، ان 3 بیٹوں سے آگے جو ہے وہ نسل چلی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب وہ اس علاقے پہ جا کے کشتی ٹھہری تو حضرت سام جو اسی علاقے میں آباد ہو گئے اور ان کی نسل جو ہے نا وہاں ہی چلی، اسی علاقے میں، یہ آرمینیا اور اسی طرح عراقی سرحد کے قریب، خاص طور پہ موصل کے قریب۔ اور پھر یافس جو ہے نا وہ وہاں سے پہاڑ وغیرہ عبور کر کے وہ یہ روس، ان کے میدانی علاقوں میں اور یہ وسطی ایشیا وغیرہ میں یہاں آ کے جو ہے نا وہ آباد ہو گئے، اور ان کی اولاد آگے یہاں اسی علاقے میں چلی، جس طرح روس کے ہیں، پھر چائنا وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا وہ حضرت یافس کی اولاد میں سے۔ اور حضرت حام جو ہے نا یہ مشرق کی طرف گئے، اس میں یہ ایران ہے، ہند ہے، اور اسی طریقے سے وہ جزیرہ سینا کے کچھ قبائل ہیں، پھر مصر ہے، سوڈان ہے، پھر یہ یعنی آریائی ہیں، اور رومن ہیں، جرمن، یونانی وغیرہ، یہ زیادہ حام کی اولاد میں سے۔ تو خیر آگے انہی کے سے جو ہے نا وہ دنیا چلی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا چھوڑا۔ بترکنا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، علیہ، ان کا، ذکر خیر فی الآخرین، آنے والوں میں، کہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی قیامت تک آنے والے لوگ ہیں آسمانی مذاہب کو ماننے والے، ان سب میں ہم نے نوح علیہ السلام کے تذکرے کو باقی چھوڑ دیا۔ کہ دیکھیں یہ آخر زمان پیغمبر کا جو مذہب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ قرآن مجید جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اس میں کتنی بار حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، تمام جہانوں میں، کہ دنیا، برزخ، آخرت، ہر جگہ ان پہ سلامتی سلامتی ہے۔ اور پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر جو ہے نا وہ ایمان والے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے، ان کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے رہیں گے، ان کے جو ہے نا وہ رفع درجات کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم، کذالک، اسی طرح، نجزل، بدلہ دیتے، محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ کہ جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ ان کو ہم بچا لیتے ہیں، اور بچانے کے بعد ان کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے آنے والوں میں جاری کر دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے کہ جو ایمان لانے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بچایا اور باقیوں کے ساتھ کیا کیا، ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، ثم، پھر، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا پانی میں، آخرین، دوسروں کو، جتنے بھی نہ ماننے والے تھے جو باہر تھے وہ سارے کے سارے پانی میں ڈوب گئے۔ اس لیے کہ اس وقت اتنا بڑا سیلاب آیا تھا دنیا میں کہ جہاں بھی کوئی آبادی، کوئی انسان، کوئی پرند جو بھی تھے سب ختم، صرف بچے وہی تو جو کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔